کہ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. ایک بات صرف میں اور کروں گا کہ میں نے ہو سکتا میرے بہت اچھے تصوف کے بہت اعلیٰ ماہرین کے ساتھ رابطہ نہ رہا ہو، مگر یہ میں نے بہت سنا. ایک پاپولر تصوف کر لیں کہ آپ تصوف کے کچھ مناظر طے کرتے ہیں تو خوف و خزن سے آزاد ہو جاتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ عربی النسل اسلام کو ماننے والا خوف و خزن سے کبھی آزاد نہیں ہوتا. عرض کر رہا ہوں وہ مر کے ہو سکتا اور وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد بھی بہت سارے مسائل ہیں. یہ جو قرآن مجید نے جو کہا ہے نا بلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جی کو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں. پھر انٹرپریٹیشن کا مسئلہ قرآن کے نص ہے جی نہیں ڈاکٹر صاحب، پھر انٹرپریٹیشن کا مسئلہ کہ وہ مولانا اصلاحی کی تعبیر تو یہ کہ یہ آخرت کی تعبیر ہے اصل میں. جی ادروائز اس مجھے تو بہت باوقار بہت ہی عمدہ بات لگتی ہے. اگر میں غلطی پہ نہیں تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر سب لوگ مجھے کوئی کہہ دے کہ جنت میں جا رہے ہیں اور ایک جہنمی ہے تو میں ڈروں گا کہ کہیں میں نہ ہوں. جی سوری حضرت ابو بکر. اور اگر سب کو اللہ بخش دے اور اعلان کر دے، یعنی یہ جو ہے اس سے آپ ایک مطلب اگر ایک ٹرم ہے نا نفس مطمئنہ، واقعی رک جانا چاہیے کہ کیا ایگزیکٹلی کیا جو بولنے والا ہے اس سے کیا مراد لے رہا ہے. اور اس کے اور پھر یہ ہے کہ یہ اگر ایک ہے کہ خوف و خزن سے پاک ہونے کا پھر کیا مطلب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، اس کی بہترین شرح ہے سیدنا صدیق اکبر کا یہ قول. دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں ہم ذرا، یہ بات ابھی ہوئی ہے اس میں بھی، کیونکہ ہم یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مطالعہ اقبال کیسے کرنا چاہیے اس دور کے اندر، اور اس پہ یقیناً بات ہونی چاہیے. ہم چونکہ ایک خاص موضوع کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. ایک بات اقبال نے کہی اپنے خط نگاہ بند اسلم جراج پوری کے نام شاید، کہ ایک اسلام کی تاریخ میں صدر اول میں ہم کو صدیق اکبر ملتے ہیں، فاروق اعظم ملتے ہیں، لیکن کوئی حافظ نہیں ملتا. ایسے لوگ جو فنا کی تعلیم دیتے ہوں اور قناعت کی تعلیم دیتے ہوں وہ نہیں ملتے. وہ لوگ ملتے ہیں جو زندگی کو ہاں کہنے والے ہیں، زندگی کو قبول کرنے والے ہیں. اب مجھے اجازت دیں کہ یہ وحدت الوجود کے اور اقبال کے حوالے سے ایک اہم بات جو غالباً اہم بات وہ یہ کہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی تھا. آپ دیکھیں کہ جب ہندوستان میں مختلف جو فیتھ گروپ تھے، مسلمان اور نان مسلم، وہ آپس میں نزدیک آتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، تو جو علماء دین ہیں وہ بجا طور پہ غالباً بجا طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب بات نہیں ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو ایک اٹیک ہوتا تھا وہ وحدت الوجود پہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ فلسفی ہے جو مختلف گروپس کو، مختلف لوگوں کو آپس میں اکٹھا کرنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ یہ ڈفرینسز میں یونٹی تلاش کرتی ہے. ہندوستان میں سب سے پہلا جو اس کی جو اظہار ہوا وہ تھے شیخ شرف الدین یا منیری، جن کی وہ کتاب اب بھی ملتی ہے، مکتوبات صدی اور مکتوبات 2 صدی، ایسی 2 کتابیں ان کی ہیں. وہ سلطانیت پیریڈ سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے پہلے تھے، غالباً پہلے تھے کہ جنہوں نے وحدت الوجود پہ اور اس میں انسانی شخصیت کی ختم ہونے کے اور مختلف گروپس میں اشتراک کا جو خدشہ تھا اس کے حوالے سے مذمت کی. اکبر کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جب یہ زیادہ ولولہ پیدا ہوا مختلف قوموں کو اکٹھا کرنے کا، تو حضرت مجدد صاحب جو ہیں وہ آئے، جنہوں نے زیادہ وضاحت کے ساتھ، زیادہ جذبے کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ وحدت الوجود کی مخالفت کی، اور اس وحدت الشعور کو یا جو بھی آپ اس کو نام دیں گے اس کے ساتھ پیش کیا. یہی باتیں 19ویں صدی کے اوائل میں 20ویں صدی کے اوائل میں ہو رہی تھی. مختلف گروپس جو ہیں وہ آپس میں ان میں ملاپ بن رہا تھا، اور اگرچہ ابھی وہ تحریک خلافت کی اور دوسری وہ ان کا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ ان کے لیے فضا سازگار ہو رہی تھی. ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ابھی ہوئی کہ اقبال کے تصور سارے خودی بھی اور باقی بھی تصورات جو ہیں وہ اس عہد کے جو مسائل ہیں، فکری بھی سیاسی بھی، اس سے ترتیب پا رہے ہیں، اس سے اثر قبول کر رہے ہیں.
تو اس میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جس اقبال نے بیان کیا کہ خودی کی جو مضبوطی ہے 4 عناصر پر اس کا انحصار ہے: عشق، فخر، جرت اور حریت۔ حریت سے ان کی مراد ہے تقلید سے آزادی، یعنی ایک مسلمانوں کے اندر ایک نئی سوچ کو قبول کرنے کی اور روایت سے انحراف کی بھی جرت ہونی چاہیے، حریت کی روایت ہونی چاہیے۔ اقبال کے یہ جو تصور ہے ہماری جو اجتماعی خودی ہے، اس کے کانٹیکس میں جاننا چاہتا ہوں کہ روایت کے ساتھ وابستگی تقلید کی سطح پہ، جس کے ہاں آپ کچھ نئی سوچ کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے، کیا اس کے رہتے ہوئے ہمارے ہاں کوئی اجتماعی خودی کی فروغ پانے کا کوئی امکان موجود ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس دور میں جو لٹریچر ویسٹ سے سامنے آ رہا تھا، اس میں جو آتھینٹسٹی کا پرابلم تھا، دی آتھینٹک سیلف، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے پورے طور پر جذب کیا ہے۔ اور علامہ اقبال کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو بھی فالو کرتے ہیں تو صرف ایک جو فیشن اینڈ فیڈ کا ایک لیول ہے یا پاپولر فوک ریلیجن کا لیول ہے، اس سطح پر نہیں، بلکہ ایک آتھینٹک سیلف کے ساتھ، پورے تیقن کے ساتھ، اور جو بھی شریعت کے ماخذ ہیں ان کو پورے طور پر سمجھتے ہوئے اس لیول کو ہم اچیو کریں۔ تو یقیناً علامہ اقبال کا یہ جو فلسفہ ہے، فلسفہ خودی، وہ اس کی سوشل ڈائمنشنز بھی ہیں کہ جب ہماری انفرادی خودیاں مضبوط ہوں گی، ان کے اندر استحکام ہوگا، تو جو پورا معاشرہ ترتیب پائے گا اس کے اندر بھی وہ ویلیوز ہمیں نظر آئیں گی کہ جو انتہائی امن و آشتی ہے، وہ تقلید سے حریت کو، آزادی کو بڑا ضروری قرار دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقلید کے بالکل مخالف نہیں تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ جو بالکل نصوص ہیں ان سے تو ہمیں چمٹنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سارے ان کے اشعار ہیں جس کے اندر عشق رسول اور بمصطفیٰ برساخی شرا کے بھی ہم اوس، یہ تمام اشعار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ علامہ اقبال سنت اور پھر قرآن اس کے ساتھ تو مضبوطی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن یقیناً جو جدید مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی وہ ایک مجتہدانہ رائے رکھتے تھے۔ سید سلیمان ندوی صاحب سے ان کی خط و کتابت رہی ہے، مولانا انور شاہ کاشمیری سے ان کی خط و کتابت رہی ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ خود بھی اس سلسلے میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں، اگرچہ موقع نہیں ملا انہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی جدید عصری مسائل تھے وہ ان کے سامنے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنی فاؤنڈیشنز جو فنڈامنٹلز ہیں ان کے ساتھ پورے طور پر چمٹیں، اور تبھی ہم اس دنیا کے اندر ایک اسلام کو ایک جدید پیراڈائم کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ دراصل اجتماعی خودی کی بات ہوئی، اس کی ترکیب اور اس کی تربیت کی بات ہوئی، تو اقبال کے یہاں جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں انفرادی خودی اجتماعی خودی کی آگے ایک طرح سے سرنڈر کر جاتی ہے، یعنی آپ اس کو سیکریفائس کر کے اجتماعی خودی کے لیے انفرادی خودی کو آپ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن خود بات نہیں کہ مجھے جملہ بھی ملتا ہے کہیں کہ اجتماعیت کو اتنا مضبوط نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ فرد کے ارتقاء کے راستے میں کہیں رکاوٹ بن جائے۔ تو یہ جو فرد کا ارتقاء ہے، اس کی جو خودی ہے، اس کی جو نمائش اور اس کی جو نمو ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے اجتماعیت کے ساتھ ساتھ بھی۔ اس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ وضاحت کریں اس دونوں کی۔ دیکھیے اب سارتر کا یہ جو بیان ہے، اگر یہ بہت کروڈ محسوس نہ ہو اس وقت کہ ہیل از دا ادر پرسن، مگر یہ کہ ایک حقیقت کی طرف یہ بھی اشارہ ہے۔ میں اکیلا ہوں اور میں ایک منظر کو دیکھ رہا ہوں تو اس کا مرکزی کردار میں ہوں۔ اب ایک دم سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں تو میں آبجیکٹ ہو گیا۔ تو یہ کہنے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک انفرادی خودی ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ اور آگے چل کے وہ سرنڈر کرے، وہ کیوں کرے گی سرنڈر اور کیسے کرے گی؟ اور وہ اپنے وقول تو پچھلے پروگرام میں جیسے بتایا ریکنسٹرکشن میں ہے کہ انہوں نے ایک مثال دی کہ میں واپس نہ آتا، تو وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک چل رہے ہیں وہ صوفی صاحب کہ اب جب وہ یہاں سے نکلے ہیں یہ اس مایا جال سے، اس آئے دن کی شور و غربت، اور اب تو خیر اس کی بہت ہی خوفناک شکل ہم دیکھ رہے ہیں کنزیومرزم کے اس میں، تو وہ اپنی ڈیولپمنٹ میں کس طرح وہ سرنڈر کرے گا، کیوں کرے گا، کن شرائط پہ کرے گا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اجتماعیت کی بات کرتے ہیں جیسے سوشلزم میں ہے، کمیونزم میں ہے، تو وہ لوگ کم سے کم واضح تھے، وہ انہوں نے کہا